تو یہ والی جو دعا ہے یہ بہت اہم ہے، ہر ایسے موقع پہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے جب ہمیں لگے کہ ہم کسی بھی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے شیکی ہو رہے ہیں اور اپنے معاملات کو ہمیں سنبھالنا نہیں صحیح طرح سے آ رہا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، سورہ یونس آ جاتی ہے۔ یہ پھر مکی سورت ہے، اس میں پھر دوبارہ سے توحید کا پیغام ہے۔ ایک جو بہت خوبصورت بات ہے، جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ایک آیت کو اگر ہم پڑھیں اس کا دوسری آیت کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی جب آپ ویسے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی، ایک دم سبجیکٹ چینج ہو گیا، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے بعد اگر یہ بات آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، لنکس پتہ چلتے ہیں۔ ایون ایک آیت میں جو اس میں ہمارے ورڈز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ڈیپ میننگ رکھتے ہیں، اس میں بھی بہت کچھ ہمیں گہرائی سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سورت کے بعد جو دوسری سورت آتی ہے وہ اس کی بھی پلیسنگ ایسی کی گئی ہے کہ جہاں پہ ہمیں جس معاملے کی ضرورت ہے، جیسے ہم دیکھیں سورۃ توبہ میں ہم نے جہاد کی بات پڑھی، تبوک کے جنگ، غزوہ تبوک کے بارے میں دیکھا، لوگوں کے معاملات دیکھے اور یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں پر بھی فاتح تھے، یعنی کہ وہ جنگ ہوئی ہی نہیں جس کے لیے اتنی تیاری کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ان کو قبول کر لیا گیا کہ یہ بہت پاورفل ہیں۔ اب جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو پھر اس کو اپنے پر کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اس پاور کے ساتھ اپنے ایمانی لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ سے توحید پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان جب پاورفل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے تو ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے اور اللہ تو ہم پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے اور سب کچھ دیا ہوا ہے تو ہم تو ہیں ہی اچھے لوگ۔ تو یہاں پر پھر سورہ یونس دیکھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم ایسے لیول پہ آنے کے بعد اپنے ایمان پر ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں، ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہماری بنیاد جو ہے اس کو بار بار مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ ہے حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ یعنی پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات جو شروع ہو رہی ہے کیا ہے کہ کتاب حکیم، کہ قرآن مجید جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک کام جس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو کھولا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، بلکہ پڑھتے ساتھ ہی اور سمجھتے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک پورا ایک پلان ہونا چاہیے کہ اچھا جب رمضان ختم ہو جائے گا، شیاطین کھل جائیں گے، ہماری روٹین کی ریگولر ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ اب ہم نے جب ہم باقی معاملات اپنے لے کر چل رہے ہیں اور ماحول ایسا اب نظر نہیں آ رہا کہ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، تب بھی ہم نے قرآن سے کیسے جڑے رہنا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں، تو میں نے کہا کہ تم نے وہی سوال کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت ہمیں پیکج جو ہے یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ اللہ کے ڈر کی بنیاد کیا ہے کہ جہاد کو پکڑا جائے، اور ساتھ ساتھ کیا کیا جائے کہ ذکر اور قرآن کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ یہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے، اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہمیں خاص طور پہ بات پتہ چلتی ہے کہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہمیں لگتا ہے، یا خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا کوئی بہت پڑھائی کر رہا ہو، بہت انٹینسو جاب میں ہو، وہ کہتے ہیں دراصل میرا بہت دل چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھوں اور سمجھوں لیکن وقت نہیں ملتا۔ جبکہ اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جب ان کو لگتا تھا کہ ان کے وقت میں کمی ہو رہی ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے،
قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی برکت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں بھی جلدی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے معاملات بھی زیادہ جلدی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے کام جو ہم ویسے نہیں کر پاتے اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ آزمائیے گا اس بات کو، جب آپ کو لگے نا کہ وقت کی کمی ہے اور بہت سارے کام ہیں، تو قرآن مجید کھولیں اور اس کی تلاوت ضرور کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ والے معاملے بھی جو باقی ہوتے ہیں وہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آگے فرمان ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ انہوں نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جو آج کل کی یہ بہت سی بیماریاں ہیں جن میں جیسے الزائمرز ہے، ڈیمنشیا ہے، بھولنا ہے، یہ بھی کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو لگے کہ ہماری یادداشت اچھی نہیں ہے، ان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ بات ہوئی ہے الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی ہے، تو جو قرآن مجید کو پڑھے، تلاوت کرے، ساتھ ساتھ اس کی حکمتوں سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند کی بات ہوئی ہے، اور سورج کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے ضیاء، اور یہ ضیاء ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ہیٹ کو خود پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور جو لوگ سورج کے بارے میں پڑھتے ہیں سائنسز میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہر وقت کسی نہ کسی طرح کے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں اور ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ ہیٹ ہے۔ اور پھر چاند کی بات ہوئی تو اس کو نور کہا گیا، اور نور کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہیں سے ریفلیکٹ ہو کر لائٹ آتی ہے۔ تو اگر آپ ان کے معنی کو اور زیادہ غور کریں تو آپ کو بہت سائنسز سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا نا یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ان آیات کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم کی معرفت بھی بہت بہترین ملتی ہے، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے، تو اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی کلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی کس قدر خوبصورت بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ آخری بات ان کی کیا ہے کہ اللہ ہی کی تعریف، یعنی کہ جیسے سورہ الفاتحہ میں ابتدا ہوا تھا الحمدللہ سے، تو اختتام بھی ان کا اسی پہ ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے جس نے کبھی زندگی میں سلام نہیں کیا، ہیلو ہائے واٹ، اگر کسی کو اشارہ بھی کیا جائے کہ کسی کوئی آیا ہے بزرگ اس کو سلام کرو تو بچے ایسے دیکھیں، یا باقی بھی بڑے ہو کر لوگ جو ہیں وہ سلام کرنے کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کبھی انہوں نے اللہ کی تعریف نہ کی ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو نہ سمجھا ہو، اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہ دی ہو، تو جب تک انسان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوگا وہ کیسے اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے گا؟
تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دنیا سے یہ کام کرنے ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں ہم کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں, کوئی بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اسی سے ریلیٹڈ ایک کورس لینا پڑتا ہے نا, اسی سے ریلیٹڈ ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ٹریننگ آپ نے لی ہی نہیں ہوئی, کام آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہوا, اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اسی پوزیشن پہ آپ کو بھیج دیا جائے. تو یہ تو کبھی دنیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسے ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار یہ انڈیکیشن دیتے ہیں جب آخرت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں کیسی کیسی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس پر وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے بھی, بیٹھے بھی, کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اس سے حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کتنی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے نا. یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو جب ان کو ویسے مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا قرآن پڑھا کرو, لیکن جب ان کے امتحان ہوتے ہیں تو آپ ان کی حالت دیکھا کریں, نمازوں کی کوالٹی دیکھا کریں, قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں, آپ سے سارے اذکار, ساری دعائیں, سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, صدقہ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں برائی کوئی نہیں ہے. انسان کی دعاؤں کی اور جو ذہنی کیفیت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جب انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے. انسان اس وقت اپنے رب کو واقعی گڑ گڑا کر یاد کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب ہماری وہ مشکل دور ہو جائے تو اب ہم بھول جائیں, اب ہم ہر چیز کو پیچھے ڈال دیں, اب ہم اس کے بارے میں کبھی غور و فکر ہی نہ کریں. ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے, اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجئے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں, بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. تو یہاں پر بھی ان کے جو تقاضے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جن کو امید نہیں ہوتی. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کو کوئی ایک وابستگی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بھی کوئی امید نہیں رکھتے, ان کو آخرت کے بارے میں بھی کچھ خاص پتہ نہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کریں. جیسے آج کے دور میں جب لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے, ان کے لیے راستے کیسے نکالنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل یہ اپلیکیبل نہیں ہے, اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑا حصہ عمر کا تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو نازل ہوا اسی کو کنوے کیا, اور اتنا عرصہ ان لوگوں میں رہنے میں کبھی بھی کوئی بات ایسی پہلے نہیں کہی تھی. اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم کسی دیندار انسان کو یا کسی عالم دین کو کارنر کرتے جاتے ہیں کہ بتاؤ اور یہ سمجھاؤ, لیکن دیکھیں کوئی بھی انسان اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا نا. جو بھی بات کرنی ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی. تو کسی انسان کی کسی ڈیزائر کے مطابق تو کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو چھٹلا دے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی, اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ پاک تر اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ اچھی بات کی جائے گی. کل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی ہم انفارم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کیا, ایک طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, اور یہ کام کرو اور پھر دیکھنا کہ اس سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. یعنی قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں تو یہاں پر تو کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا. یہاں تو ایسے تمام معاملات سے روکا گیا ہے.
ہمیں بتایا گیا ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں. کیوں آپ بیچ میں راستوں میں الجھ کے اپنی انرجیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. سو آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چالیں چلنے میں تم سے زیادہ بہتر ہے. یعنی یہاں پر وہی ہے کہ جب دنیا کی فراخی آ جاتی ہے تو دماغ اچھی چیزوں پہ نہیں جاتا، دماغ گھوم کر پھر کوئی غلط پلاننگ کرنی شروع کر دیتا ہے. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے ہیں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. اگر انسان کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اس سے کسی طرح سے بھی بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہماری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں اور عصر اور فجر کے وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات بھر تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں اور ان سے ان کا رب جسے ہر چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا. یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اس میں خاص طور پہ عصر اور فجر کے ٹائم پہ نا، جیسے وہ گارڈز کی وہ چینجنگ ہوتی ہے نا، کہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، وہ انہوں نے رپورٹ کرنا ہے اتھارٹی کو، تو یہ وہ والا معاملہ ہے. اور عصر اور فجر کی نماز کا ذکر ہے. تو اب آپ اپنی عصر اور فجر کی نماز کو دیکھیں. رمضان میں تو الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں ذرا پرٹیکولر ہو جاتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی باقی 11 مہینے کی بھی نمازوں کو دیکھیں کہ فجر کے وقت جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے عصر کے وقت ہم کہاں پر ہوتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے ہیں، ہماری عصر کا کیا معاملہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پہ موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ضرور ہم شکر گزار بندے بنیں گے. آپ دیکھیں کہ سمندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں نیچے پانی ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، اور وہاں پر انسان کی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ بیسٹ سوئمر ہیں، آپ کے پاس بڑی ایسی ایکوپمنٹ ہے، ایسی شپ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہو، سڑک پہ ہو تو کیا ہے، سڑک پہ آپ کونے میں رک سکتے ہیں، سائڈ پہ جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ شپ میں ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ گنجائش بہت کم ہوتی ہے. یا سمندر میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ تیر رہے ہوتے ہیں، آپ کشتی پہ اپنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے انسان ایسی سچویشنز میں آتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات سے، ایسے حالات سے گزرتا ہے. کبھی انسان طوفان میں گر جاتا ہے، کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہاں سے نکلنا کوئی معجزے سے کم نہیں تھا، کہ ہم کس طرح سے بچ گئے، کس طرح سے ہم نے اپنے یہ سارے کام کیے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی سمندر کی تہہ تک چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پر جو دیکھتا ہے کہ اتنا گھپ اندھیرا، لیکن اللہ کی کیسی کیسی مخلوق بھی وہاں پر پھر بھی کام کر رہی ہے. تو جب انسان نیچر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جاب میں آپ ہوں یا ویسے کوئی اپنی ویکیشن کے لیے سفر کر رہے ہوں، تو یہ جو سفر ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ٹیکنیکلی یا اپنی انجوائمنٹ کے لیے کام کریں، بلکہ ہم وہاں سے بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس ہی تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا تم کو بتلا دیں گے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پس دنیا کی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں
خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت کسی چیز کا مالک سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سیلف میڈ، دیکھو میں نے کتنی محنت کی، یہ تو میری محنت ہے، میری ہی عقل ہے، میں نے ہی خود سارا کام کیا، میں جب ہماری میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم اپنی عقل کا، اپنے معاملات کا، اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دیا ہے اس کا کریڈٹ اللہ کو دینا بھول جاتے ہیں، تو وہیں سے پکڑ آتی ہے۔ بچوں کو بھی ہمیں ایسی باتیں سکھانی چاہیے، جیسے بچہ جب ہمارے سامنے کہتا ہے میرا آج ایگزام بہت اچھا ہوا، مجھے سب کچھ آتا تھا، تو بچوں کو کہنا چاہیے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ کا ہی فضل و کرم تھا کہ اللہ نے وہ چیز سامنے رکھی جو آپ کو آتی تھی۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی آنے والی چیز بھی ہوتی ہے تو اگر ہمارا دماغ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے معاوف ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ نہ سکیں، ہمیں یاد نہ آئے، بھول جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تو بے بسی اس حد تک ہوتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا واپس جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اور ہر ایک کے طلبگار موجود ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے طالبگار بن کر رہو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ بے شک آج عمل کا وقت ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں دوبارہ صراط مستقیم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اور سلامتی کے گھر کی طرف۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر دو فرشتے ہوتے ہیں جو بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک وہ چیز جو تھوڑی ہے مگر کفایت کرتی ہے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دینے والی ہو۔ یہ اعلان کی آواز انسانوں جنوں کے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ سنتا ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوگا، جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی؟ وہ کہے گا یا رب تیری قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ پھر جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں سب سے غریب اور پریشان حال رہا تھا، جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور پھر اسے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں یا رب قسم سے میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دیکھی۔ تو آپ سوچیں یہ اس وقت جو ہمیں لگتا ہے اوف اللہ پہاڑ جیسے دکھ، اور آپ کو میں اپنے مسائل بتاؤں کم از کم 5 گھنٹے چاہیے، میرے بہت دکھ ہیں، یہ سارے دکھ جو اس وقت جس کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی NGOs بن رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی پروٹیسٹ ریلیز نکل رہی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے اور وہ اصل دکھ سامنے آئیں گے۔ اس وقت لوگوں کو ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں ان دکھوں کا اس کی تیاری کی، ان کے لیے کچھ اسباب اختیار کیے، ان کے لیے کچھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہرے پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ہیں ان کی بدی کی سزا ان کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہرے پر اندھیری رات کے پرت لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو اس کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی انسان کے سامنے آتی ہے تو واقعی انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دفتری معاملات میں بڑا پمپ کرتے ہیں، آگے جاؤ، جا کر تم بات کرو اور تم دیکھنا، باقی معاملات میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ اور جب آپ کہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں، آپ کا باس آپ کو بٹھا لیتے ہیں کہ آؤ بھی بیٹھو بات کرو، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کے سارے ساتھی تھے وہ سب غائب ہو چکے ہوتے ہیں، یا اگر وہ وہاں موجود بھی ہوں تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔
تو ہمیں آخرت کے لیے بھی ایسا ہی فارمولا نظر آ رہا ہے کہ وہ تو وہاں پر ساتھ ہی نہیں دیں گے، بلکہ وہ ہم پہ ہی شاید کوئی الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست رکھیں، ہم لوگوں کی وجہ سے فیصلے نہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں تم ڈرتے؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ سو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا کہ سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستے بھی نہ سوچے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور ویل پریزروڈ ہے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکے ہیں، اور احکام شریعہ کی تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ جیسے اپنے دین بدلتے رہتے ہیں، مذہب بدلتے رہتے ہیں، اس وقت انٹرنیٹ کے دور میں لوگ جو ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ یا ہندو یا سکھ یا عیسائیت کو یا کسی بھی اور ایسے مذہب کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اور مذاہب میں ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک میجر فرق ہے جو آپ اگر اس کو آبزرو کریں تو محسوس کریں گے۔ جو لوگ بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے بعد آتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت کے بعد آتے ہیں، اور جو لوگ بھی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکالتے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ کبھی آپ کو یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ میں نے ان کا کوئی الہامی پیغام جو پڑھا اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ پیغام جو ہے یہ قرآن سے بہتر ہے اس لیے میں اس طرف چلا گیا۔ آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی بات کہتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ صرف یہ کہے گا اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام میں مجھے بات نہیں سمجھ آئی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور بس۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی ریفرنس اور صحیح بنیاد، جو ٹھوس بنیاد ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی اپنے اس تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس بڑی سالڈ دلیل آ جاتی ہے کسی بات کو کرنے کی، اور ایون اپنی زندگی میں بھی کسی بات کو اپلائی کرنے کی۔